مرده بودم زنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم به نسیم نگاه تو من دولت پا بگو مرده بودم زنده شدم. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته واتدى بالصخور میدان ارضه والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جد الحسنین سیدی شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین. سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین الحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا. صلوات بھیج محمد وآل محمد. آج تیسری محرم ہو چکی ہے. مولا امام حسین علیہ السلام کا غم منانے کے لیے ہم اور آپ اس وقت جمع ہوئے ہیں. بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے، اس کو چند طریقے سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا. بے شک امام حسین علیہ السلام کا قتل ہونا، شہید ہونا مومنین کے دل میں یہ ایک ایسی حرارت ہے لا تبرد ابدا، جو قیامت تک یہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی ہے. رہتی دنیا تک اگر انصاف پسند اگر انسان ہے تو کبھی بھی امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور مقصد کو نہیں بھول سکتا. کیونکہ امام حسین علیہ السلام جس وقت 28 رجب کو جب مدینے سے نکلے ہیں تو مولا امام حسین علیہ السلام نے، میرے آقا نے جس وقت اپنے بھائی محمد حنفیہ کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے بہرحال گھبرا کر پوچھا کہ بھیا آپ کیوں جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو بڑا طویل خطبہ ہے اور مولا نے اس میں ارشاد فرمایا. مولا فرماتے ہیں کہ میرے بھائی میں نہ قتل و قتال کے لیے نکل رہا ہوں، نہ لڑنے کے لیے، نہ جھگڑنے کے لیے، نہ کوئی حکومت کو فتح کرنے کے لیے میں نکل رہا ہوں. میں فقط اور فقط اگر نکل رہا ہوں تو امر بالمعروف اور نہی از منکر کے لیے. میرا مقصد یہ ہے اگر میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کے دین پر چلنے والوں کی اصلاح کرنے کے لیے نکل رہا ہوں. اپنے نانا کے دین پر جو چل رہے ہیں ان کی اصلاح کے لیے میں نکلا ہوں. میرا مقصد ہی یہی ہے کہ میں لوگوں کی اصلاح کروں. یہاں پہ ہے کہ یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی، آقا حسین نے بیعت سے انکار کر دیا اور مولا حسین کا یہی جملہ تھا کہ میرے جیسا تجھ جیسے کی کبھی بیعت نہیں کر سکتا.
मौला हुसैन ने कहा कि मैं हुसैन तेरी बैत नहीं कर सकता। मौला फरमाते हैं कि मेरे जैसा तुझ जैसे की बैत कभी नहीं कर सकता। ये एक हुज्जत हमारे लिए हो गई, एक दलील हमारे लिए हो गई कि रहती दुनिया तक अगर कोई भी इस तरह का इंसान दुनिया में आएगा तो हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए रहती दुनिया तक। जब भी इस तरह के लोग सामने आए तो हमें उन्हें ठुकराना होगा। अमीर अल-मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहरहाल कहा जाता है कि बस किताबें भरी पड़ी हैं, सुन्नी हजरात शिया हजरात दोनों किताबें भरी पड़ी हैं कि मौला अमीर अल-मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा यह जाता है कि मौला अमीर अल-मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ले ली थी, यानी मौला ने बाकायदा बैत की है। नहीं, झूठ है, ये सरासर ये झूठ है। हम कहते हैं अमीर अल-मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की जरूरत ही उन्हें क्या थी, जब इतने बड़े बड़े कहते हैं बड़े बड़े अकाबिर, बड़े बड़े सहाबा, बड़े बड़े लोग वहां पर मौजूद थे, सारे लोग वहां मौजूद थे। सबने बैत में से एक घर है, कहीं पे बयान इंतखाब होता है, कहीं पे राय ली जाती है कि वहां बहुत से लोग हैं, और उसके बाद वहां पे ये होता है कि वहां जब उनके दरमियान में राय ली जाती है पार्लियामेंट के अंदर, ये कहीं पर देखते हैं कि किसकी राय सबसे ज्यादा है, जिसकी राय सबसे ज्यादा होती है बस वही चुन लिया जाता है। वहां भी सकीफा के अंदर जो हुआ था वहां सब ने बहरहाल जितने मौजूद थे सबने राय दी थी। अब जरूरी था कि जज की भी जो राय ली जाए वहां पर। अमीर मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर मौजूद तो नहीं थे, मौला वहां नहीं थे। यानी जब सबने राय दे दी, पैगंबर आजम के बहरहाल कहते हैं कि बड़े बड़े अकाबिर सहाबा जो लोटे भर भर के रखा करते थे, सबने बहरहाल वहां पर बैत दी, सबने उस जगह पर बैत की। अमीर मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत नहीं, फिर भी कबूल नहीं किया गया। यानी इंतखाब होने के बाद भी दिल के अंदर एक खौफ, एक डर, एक वहशत थी। यानी सबने हाथ पे हाथ रख के बैत करी, फकत एक शख्स ने बैत नहीं की है। आते हैं मौला अली के घर पे, अमीर कायनात के घर पे आते हैं। मौला अमीर मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जुमले जो थे वही तकरार किए। तो यहाँ पर अजीब रवायत मिली है, ये सुन्नी किताबों के अंदर भी मौजूद है रवायत। कहते हैं कि मौला अमीर मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुट्ठी को बंद कर लिया था बैत लेने के लिए जब, और ये अली की मुट्ठी को खोलने की कोशिश की गई, यानी शहजादी कौनैन के बहरहाल मिलता है कि शहादत के बाद ही पूरी जो कोशिश की गई है। कहते हैं मुट्ठी खोलने के हमारे जैसे दुबले पतले दो पसली वाले वहां तो नहीं जाएंगे, एक पसली वाला जाएगा। इसलिए मालूम है कि ये मुट्ठी खैबर शिकन की है, ये मुट्ठी फातह खैबर की है, कातिल मरहबो अंतर की है। ये मुट्ठी वो है कि जो हर जगह से फतह करके आई है, जिसने किले खैबर को 2 उंगलियों पर उखाड़ा। ही किसी मामूली इंसान की मुट्ठी नहीं जो खोली जा सकी। कहते बहुत कोशिश की गई लेकिन अली की मुट्ठी नहीं खुली है। अली का मुश्त उसी तरीके से बन रहा, अली का हाथ उसी तरीके से बन रहा। अजीब रवायत मिलती है। कहते हैं कि जब मजबूर हो गए, कहते हैं खलीफा के हाथ को अली के हाथ पर रख के मस करा दिया गया। यानी खिलाफत भी अगर मिली है तो अली के हाथों की मस की हुई है, अली की खैरात मिली है, ये खिलाफत अगर मिली है। यानी उतना बड़ा इंतखाब उनके लिए काबिल कबूल न था जब तक कि अली के हाथों से उसको मस न कर दिया जाए। कहते अली ने तो हाथ न रखा बल्कि वहां पर हाथ रख के अली के हाथों से मस करा दिया गया और कहा यह गया कि अली राजी हो गए हैं। अस्तगफिरुल्लाह। इसी तरीके से हर किसी ने बैत कर ली थी, फकत और फकत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से उसको बैत लेना, क्योंकि शाम में कूफे में जगह जगह जो जितने बड़े बड़े सब थे सबने जो है यजीद के हाथों पर बैत कर ली थी। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनकार किया क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हाथ यहाँ तना नकल किया जाता है। बाकायदा आप मिंबर से सुनते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दस्ते मुबारक अब यहाँ पर आका हुसैन का दस्ते मुबारक नहीं है, बल्कि हुसैन का हाथ आदम का हाथ है, हुसैन का हाथ नूह का हाथ है, हुसैन का हाथ मूसा का हाथ है, ईसा का हाथ है, इला खातम हुसैन का हाथ जनाब रसूल खुदा का हाथ है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हाथ अमीर कायनात का हाथ है। अगर हुसैन बैत कर लें तो इसका मतलब सारे आलम ने
اس جیسے انسان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی. اب آج وہی عزاداری کا جو مقصد ہے اور ہماری ذمہ داریاں ہیں اس کو نبھا رہے ہیں. آج اسی مقصد کو آج بھی استکبار حکومتیں کھڑی ہوئی ہیں، جہاں کہیں بھی اس کے خلاف علی والے جیالے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں، حسین کی سیرت پر عمل کرنے والے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. یہ محرم اور سفر یہ ایک درسگاہ ہے. امام خمینی کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ یہ محرم اور سفر ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. آج اسی کے بنا پر کہ جس کی کوششیں کی گئی، اس سال میں بہت کوشش کی گئی کہ محرم نہ کیا جائے، عزا کو روک دیا جائے. بغیر عزائے حسین کے ہم لوگ ایسے ہی ہیں جیسے ایک مچھلی پانی کے بغیر. نہیں رہ سکتے ہم، کیونکہ ہماری طینت میں، ہمارے خون میں، ہماری گھٹیوں میں اہل بیت بسے ہوئے ہیں. اگر زبانی قبول کیا ہوتا تو شاید انسان اس کو چھوڑ دیتا. نہیں، یہ ہماری گھٹیوں میں، ہماری روح و جسم و گوشت و پوست، ہر چیز جو ہے اسی چیز سے ہماری بنی ہوئی ہے. امام حسین کی بہرحال اس عزم اور اس مقصد کو ہمیں لے کر آگے بڑھنا ہے. اپنے بچوں کو مقصد حسین بتائیں. معصومین کی تاکید ہے کہ جس جگہ پر بھی بیٹھا کرو، ہم اہل بیت کا وہاں پر ذکر کیا کرو، ہم اہل بیت کو یاد کیا کرو. ہم اگر اہل بیت اطہار کو ہمیشہ یاد کریں گے تو اہل بیت اطہار ہمیں کبھی نہیں بھولیں گے. یہ فرش عزا نہ دیکھا کریں کہ ایک آدمی ہے یا 2 آدمی ہے یا 10 آدمی ہے. جیسے ہی فرش امام حسین بچھائی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ ملک کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے زمین کے اوپر، اور اصل عزادار شہزادی کونین وہاں پہنچ جاتی ہیں اپنے فرزند کے ساتھ. اللہ نے ہمیں جو یہ چنا ہے اس عزا کے لیے، اس مقصد حسینی کے لیے، یہ ہمارے شکرانے کے لیے بہت ہے. جتنا ہم شکر ادا کریں ہمارے لیے یہ کم ہوگا، جتنا شکر ادا کریں ہمارے لیے کم ہوگا. عزا امام حسین بہت بڑا رتبہ رکھتی ہے. یہ عزا فقط زمین پر نہیں، عرش والے بھی وہاں پر فرش بچھاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کا گریہ کیا کرتے ہیں. پہلی مجلس میں بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ محرم آتا ہے کہ دنیا کا ہر فرد، دنیا میں کہیں بھی انسانیت کا دم بھرنے والا، امام حسین کا ماننے والا، دنیا کے کسی بھی خطے میں کیوں نہ ہو، کہیں پر بھی کیوں نہ ہو، اکیلا ہی کیوں نہ ہو، تڑپ جاتا ہے، مچل جاتا ہے. اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، اس کا دل ملول ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ چھٹے امام سے سوال کیا گیا تھا، مولا کیا وجہ ہے کہ محرم کا جب چاند نمودار ہوتا ہے اتنے سال بیت گئے اور ہر سال یہ غم ویسے ہی تازہ کا تازہ رہتا ہے؟ تو اس وقت مولا نے فرمایا تھا، اس وقت آقا نے فرمایا تھا کہ جانتے ہو کہ جب چاند نمودار ہوتا ہے میرے جد حسین کا وہ پیرہن خون آلودہ عرش الہی پر لہرایا جاتا ہے کہ جس کی ہوا پوری فضا میں پھیلتی ہے، پورے عالم میں پھیلتی ہے، کہ حسینی جہاں کہیں بھی ہوتا ہے اس کا دل ملول ہو جاتا ہے، اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور آقا حسین کے لیے وہ اشک بہانا شروع کر دیتا ہے اور وہ مقصد حسینی اسے یاد آنے لگتا ہے. آقا حسین کو اس مقصد کو وہ یاد کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ فرش عزا جہاں ہم اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں، یہ جہاں سے آپ بیٹھے ہوئے اس وقت یہ پروگرام لائیو دیکھ رہے ہیں، دنیا کے کسی خطے میں جہاں کہیں بھی آپ لوگ ہیں، یہ مولا کا یہ بہت بڑا کرم اور اعجاز ہے اور ان کا احسان ہے کہ جنہوں نے ہمیں اور آپ کو چنا ہے کہ مولا کی عزا ہم کر سکیں، آقا کے بیان کو بیان کریں اور سن سکیں ہم اور آپ. یہ مولا کا انتخاب ہے. نہیں تو بہت سے لوگ ہیں اس وقت، کوئی بستر استراحت پر ہے، کوئی کہیں ہے، دوسرے کاموں میں لگا ہے، لیکن یہ مولا کا احسان و کرم ہے کہ اس ثواب میں ہم اور آپ
یہ عظیم ثواب میں شامل ہوئے. یہ فرش ازا، اس کا بچھانا بھی ثواب ہے، اور اس کے بہرحال کسی بھی طرح سے اس کے لیے بہرحال جو بھی زحمت کی جائے خداوند عالم اس کا اجر عنایت کرتا ہے. اگر بیٹھ کر فقط جوتیوں کو بھی سیدھا کیا جائے، پانی پلایا جائے، تو وہ بھی اس کا اجر ہے. نقل کیا جاتا ہے آیت اللہ میلانی بہت بڑے بہرحال مجتہد گزرے ہیں، اور ان کے فرزند کہ اگر میلانی کے بھی چند سال پہلے میرے استاد بھی گزرے ہیں، خدا غنی کے رحمت کرے انہیں. بہرحال کتابوں میں بھی نقل کیا جاتا ہے اور وہ بھی بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک شخص کسی جگہ کا ملتا ہے، یہ واقعہ غالباً سبزوار کا یہ واقعہ ہے. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے لوگ، ایک انسان جو کہ فرش اعظم کو ہمیشہ بچھایا کرتا تھا، کہتے مجلس ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، رات گزر چکی ہے، آدھی رات تقریباً، اور یہ سوتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ ایک بی بی آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ فلانی اٹھو، جاؤ فلاں قبرستان میں، وہاں پر کچھ لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، جاؤ، اور جانے کے بعد وہاں غسال تمہارا جو غسل دینے والا ہے وہ انتظار کر رہا ہے، اٹھو جاؤ، اور وہ کفن جو تم کربلا سے لے کر آئے ہو، جسے جگہ جگہ سے مس کر کے لے کے آئے ہو، ہم اور آپ جاتے ہیں آج کربلا اور کفن لے کر آتے ہیں، ہر ذریعے سے ہر جگہ سے مس کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یہ آقا حسین ہم تو نہ تھے اس وقت، لیکن آپ کی نیابت میں اس کفن کو ہم یہاں سے لے کر جا رہے ہیں. کہتے ہیں اس نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد اٹھتا ہے، آنکھ کھل گئی، پھر دوبارہ یہ سو گئے، پھر دوبارہ سو گئے. تھوڑی دیر گزری، پھر جیسے خواب اس کے اوپر وہ نیند سنگین ہوئی، پھر دوبارہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہی بی بی آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ فلانی اٹھو، جاؤ فلاں قبرستان میں تمہارا انتظار ہو رہا ہے، وہاں تمہارا انتظار کیا جا رہا ہے، وہ کفن لے کر وہاں پر جاؤ. یہ پھر سو جاتا ہے. کہتے 3 مرتبہ ایسے ہی تکرار ہوا، یہ پریشان ہو گیا. کہتے اسی رات میں اس نے تاکید تھی کہ اسی وقت جاؤ، تمہارا وہاں انتظار ہو رہا ہے. یہ اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد اس نے کفن ڈھونڈا، کفن کو نکالا، کفن لے کر وہاں سے بہرحال اس کے گھر سے کچھ دوری پر وہ قبرستان تھا، یہ پہنچا اس قبرستان میں. کیا دیکھتا ہے وہاں لوگ بیٹھے ہوئے کسی کا انتظار کر رہے ہیں. غسل دیا جا چکا ہے، منتظر ہیں کسی کا. چند لوگ، بہت زیادہ لوگ بھی نہیں، چند لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو غسل دے رہا تھا وہ بندہ باہر نگاہیں کر رہا ہے، نگاہیں دوڑا رہا ہے. کہتے ایک مرتبہ جب پہنچتا ہے، پہنچنے کے بعد کہتا ہے کہ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا کفن کا انتظار کر رہے ہیں. اس نے کفن دیا اور اس کے بعد پوچھتا ہے کہ تمہیں کس نے بتایا، تمہیں کس نے بتایا کہ میں کفن لے کر آنے والا ہوں؟ کہتے جیسے ہی پہنچا فوراً کفن اس سے لیا گیا. کہتے پوچھتا ہے تمہیں کس نے بتایا کہ میں کفن لے کر یہاں آنے والا ہوں؟ کہتے ایک مرتبہ وہ جو غسل دینے والا تھا اس کا چہرہ متغیر ہو گیا، آنکھوں سے اشک اس کے جاری. کہتے اسی نے مجھے بھی بتایا ہے جس نے تجھے یہاں پر بھیجا ہے، اور یہ لوگ بھی جو یہاں پر آئے ہیں، جس نے تجھے یہاں پر بھیجا ہے اس نے ہی یہاں پر ہمیں بھی بھیجا ہے. کفن وغیرہ دیا گیا، گری ازاری ہوئی، مسائل بھی پوچھا آخر وجہ کیا ہے. یہ تو محلے کا، یہاں ایران میں کہتے ہیں کہ کارٹون خواب، یعنی دفتیاں بچھا کر سونے والا غریب انسان تھا، جس کے پاس اپنا گھر تک بھی نہ تھا، جس کے پاس اپنا گھر تک بھی نہ تھا. جہاں مجلسیں ہوئی، جہاں جس نے کھانا دے دیا، جہاں جس نے جو دے دیا کھا لیا، جہاں جگہ مل گئی وہاں سو جایا کرتا تھا. لیکن اس کے دل میں امام حسین کی محبت بہت زیادہ تھی. یہ آقا حسین کے نام پر جان دیا کرتا تھا. مولا حسین کو دل سے یہ چاہتا تھا، بہت چاہتا تھا. کہا یہ کیا وجہ ہوئی کہ اس کے لیے، کہا وہ خواب میں جو آئی تھی حتماً وہ شہزادی کونین تھی، وہ بی بی دو عالم تھی کہ جو خواب میں آئی ہیں. آنے کے بعد انہوں نے فرمایا تھا کہ جاؤ، میرے بچے کا عزادار اس دنیا میں نہیں رہا،
میرے بچے کا خدمت گزار اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ بہرحال کوئی گھروں میں بھی اس لباس گندے اس طرح کے ہوتے تھے کہ لوگ گھروں میں بھی آنے سے بعض لوگ اس کو منع کیا کرتے تھے کہ کیا کرتے، جس وقت مجالسیں ہوا کرتی تھی یہ اس جگہ پر جاتا تھا اور جو چپلیں ہوتی تھی ان چپلوں کو اپنے کپڑے سے صاف کرتا تھا اور ان چپلوں کو سیدھا کر کے عزادار حسین کے لیے یہ رکھ دیا کرتا تھا۔ کہتے ہیں شہزادی نے اتنا بڑا رتبہ دیا اسے کہ ایک کفش صحیح کرنے والا، عزاداروں کے جوتوں کو صحیح کرنے والا شہزادی کونین اسے کربلا کا اپنے فرزند حسین کا کفن وہاں بھجوا رہی ہے۔ کیا اس کی قسمت ہوگی؟ آپ کسی بھی کام میں شرمندہ نہ ہوا کریں اس عزائے حسین کے لیے، جو بھی ہو سکے جتنا بھی ہو سکے وہ کیا کریں۔ اس کا بڑا اجر ہے۔ نقل کیا جاتا ہے یزد میں ایک خطیب نقل کرتے ہیں، آج کل اس کی کلپیں بھی جگہ جگہ چل رہی ہوں گی، شاید آپ نے سنی بھی ہو۔ کہتے ہیں کہ یہ فرش عزا یہ بچھانا یہ مقصد حسینی ہے، ہماری ذمہ داری ہے، عزاداری کی ذمہ داری ہماری ہے کہ اس فرش عزا کو، اس مکتب اہل بیت کو ہمیشہ جاری رکھنا ہے۔ کہتے ہیں کچھ بچے انہوں نے مجلس کا انتظام کیا اور پیسہ ان کے پاس نہ تھا کہ تبرکات کا انتظام کریں، مولانا کو بلایا جائے، انجمنوں کو بلایا جائے۔ کہتے چلو یزد کے اندر یہ واقعہ نہ، کہتے چلو فلاں ذاکر کے پاس، فلاں تاجر کے پاس چلتے ہیں اور وہ بہت اچھے ہیں، ان سے چل کر کہتے ہیں بہرحال جو ان سے مدد ہو سکتی وہ ہمارے لیے، امام حسین کے لیے وہ مدد کریں گے۔ کہتے بچے وہاں سے نکلے، پہنچے ذاکر کے پاس، تاجر کے پاس جو بہت بڑے تاجر تھے وہاں کے، اور جا کر کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ آپ کے پاس کچھ مدد مانگنے کے لیے آئے ہیں اور ہم لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی مجلس برپا کی ہے اور ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم کسی ذاکر کو بلا سکیں یا کسی نوحہ خان کو بلا سکیں یا تبرکات کا انتظام کر سکیں۔ جو تھوڑا بہت ہم لوگ کے پاس تھا وہ ہم لوگ نے کالے پرچم اور دیگر چیزوں میں وہ پیسہ ہم لوگ نے لگا دیا، آپ سے اگر کچھ ہو سکے تو آپ ہماری مدد کر دیے۔ کہتے ایک مرتبہ انہوں نے چیک نکالی اور چیک نکال کر سامنے رکھ دی، اور رکھنے کے بعد کہتے دیکھو بچوں، اس میں جو اماؤنٹ تمہیں لکھنا ہے، اس میں جتنا پیسہ تمہیں لکھنا، دیکھو شرم مت کرنا، جتنا تمہارا دل چاہے اس کے اندر پیسے لکھ دینا۔ عزائے حسین جتنا بھی بڑھ چڑھ کے ہو، جتنا بھی شان و شوکت سے ہو، یعنی ہم سب کی وہ شان ہے، دیکھو کمی نہ کرنا اس میں لکھنے میں۔ کہتے ایک مرتبہ بچوں نے اس پر اماؤنٹ لکھا اور بہت بڑا اماؤنٹ لکھ دیا اپنے حساب سے، وہ لوگوں نے بہت زیادہ پیسہ بچوں نے لکھ دیا۔ کہا لکھ دیتے ہیں، چلو اس میں سے کھانے پینے کا بھی ہم لوگ انتظام کر لیں گے، چائے کا بھی انتظام ہو جائے گا، ذاکر کا بھی پیسہ دے دیا جائے گا، ان کو جو ہدیہ دینا ہوگا، نوحہ خان جو آئیں گے، ماتمدار جو آئیں گے، ان کو بہرحال ایک عزت سے آبرومندانہ ایک قاعدے کی مجلس ہو جائے گی۔ یہ تو راضی ہو گئے ہیں۔ بہرحال ان لوگوں نے ایک لمبا اماؤنٹ اس کے اوپر لکھا اور چیک ان کی طرف بہرحال بڑھاتے ہیں اور دل میں گھبرا رہے ہیں کہ اگر یہ ابھی دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، یعنی اتنا پیسہ ہم لوگوں نے لکھ دیا۔ کہتے ہیں خدا شاہد ہے، بیان کرتے ہیں وہ ذاکر کہ اس تاجر نے جب چیک سامنے رکھی ہے تو چیک چہرہ اپنا دوسری طرف گھما لیتے ہیں، اور گھمانے کے بعد انہوں نے سائن کی اور بچوں سے کہا بچوں تم نے پیسہ کم تو نہیں لکھا ہے کہ عزائے حسین میں جو ہے کمیاں ہیں؟ بچے شکریہ ادا کرتے ہیں اور وہاں سے وہ چیک لے کر چلے جاتے ہیں۔ مجلس حسین برپا کی گئی، عالی شان طریقے سے آقا حسین کی مجلسیں وہاں پر برپا کی گئی۔ کہتے چند وقت بعد یہ بیمار پڑے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے بہرحال خواب میں دیکھا، ان کے دوستوں نے بہرحال پوچھا کہ کیا بات ہے، وہاں تمہارا انتقال کے بعد کیا عالم ہے، اس وقت کہاں پر ہو، کہاں پہنچے؟ تو کہا سارے مراحل ہمارے طے ہو چکے ہیں، کہیں پر مجھے کوئی مشکل پیش نہ آئی۔ اب آخری مرحلہ تھا، یہاں پہ آخری مرحلہ ہے امام حسین کے پاس۔ اس وقت میرا پروندہ، میری فائل امام حسین کے سامنے رکھی گئی ہے۔
کہتے ہیں کہ بس وہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ فائل رکھی گئی، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہ کس کی فائل ہے، یہ کس کا پروندہ ہے؟ کہا کہ یہ فلاں ابن فلاں انسان کا ہے۔ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے جب وہ فائل رکھی گئی ہے، آقا حسین نے اپنے چہرے کو دوسری طرف گھما لیا، اور کہتے ہیں چہرہ گھمانے کے بعد مولا حسین نے اس پر بغیر دیکھے سائن کر کے دے دیا کہ وہاں پر سوال کر لیا گیا، مولا آپ نے تو سب کی فائلوں کو چیک کیا، سب کے پروندوں کو تو چیک کیا ہے، آقا ان کی فائل کو آپ نے چیک کرنے، کیونکہ اس نے میرے عزا کے لیے جس وقت بچے گئے تھے اس سے مانگنے کے لیے اس نے میری آبرو رکھتے ہوئے اصلاً اس طرف نگاہ تک نہیں کی، میں کیسے اپنے اس عزادار کو جو میرے مقصد کو بڑھانے کے لیے ہے میں اس کے پروندے کو نگاہ کروں؟ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یا امام حسین، آج یہ میرے مائر بہنیں بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، آقا ہمارے بزرگان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی خدمت میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آقا حسین، ہم بھی بہت گنہگار ہیں مولا، بہت گنہگار ہیں، ایک نظر عنایت کر دے ہماری طرف بھی۔ آئے عزیزو، ختم کی میں نے اپنی گفتگو کو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے گا۔ عزائے حسین ایک مقصد ہے، ایک درس ہے، اس مقصد کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آج 3 محرم ہو چکی ہے، آج 3 محرم ہو گئی ہے کہ یہ دن جو کہ منسوب کیے جاتے ہیں جناب حر سے، ویسے سب کی شہادت روز عاشورہ ہے، لیکن دن بانٹ دیے گئے تاکہ ہر شہید پر دل کھول کر گریہ کیا جا سکے۔ حر وہ شخصیت ہے جو امام حسین علیہ السلام کے لیے جان دینے کے لیے وقت آخر امام حسین کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ دین جبر سے پھیلا ہے، اگر جبر سے پھیلا ہوتا تو حر یزید کے لشکر میں دکھائی دیتا۔ یہ دین محبت اور پیار سے پھیلا ہے، اس لیے حر حسین کے لشکر میں دکھائی دے رہے ہیں۔ جیت حسین کی اسی وقت ہو گئی تھی جس وقت حر نے یزید کے لشکر کو ٹھوکر مار دی تھی اور حسین کے لشکر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ حر جن کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے والد ریاحی، کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، بچے نہیں ہو رہے تھے، بہت پریشان تھے، خدمت پیغمبر اعظم میں آتے ہیں، جناب رسول خدا کے پاس آتے ہیں، تاریخ نقل کرتی ہے، جناب رسول خدا سے کہتے ہیں یا رسول خدا میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ مجھے فرزند عنایت کر دے۔ ملتا ہے اس وقت جناب رسول خدا نے امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور فرماتے ہیں حسین ریاحی کے لیے دعا کر دو کہ اللہ انہیں اولاد عنایت کرے۔ کہتے ہیں امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں اٹھایا تھا، اور اٹھانے کے بعد مولا حسین نے دعا کی تھی، اللہ نے ان کو اولاد عنایت کی۔ کہتے کافی عرصے تک یہ رہے وہاں، اور وہاں کے بعد حالات بدلتے گئے، مختلف جگہوں پہ گئے کہ وہاں سے بہرحال یہ کوفے کی طرف، دوسری طرف یہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، وقت گزرتا گیا، ملتا ہے کہ جس وقت لشکر حسینی 2 محرم کو وارد ہونے والا تھا، کیونکہ 28 رجب کو قافلہ امام حسین کا نکلا ہے اور 2 کو وارد ہوا، 2 محرم کو، لگ بھگ 6 مہینے راستے میں لگ گئے ہیں۔ امام حسین کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، اور وہ عرب کی گرمی ہے، عرب کی گرمی ہے، جگہ جگہ پہ رکنا ہے، خیمے لگانا ہے۔ کہتے امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے مکے کی طرف روانہ ہوئے کہ آقا کو وہاں پر بھی بہرحال رہنے نہ دیا گیا، اور آپ پر حملے کی سازش کی گئی کہ آقا نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور وہاں سے کوفے کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ مسلم کا خط آیا تھا کہ آقا ہاں آپ آ جائیے، یہاں اتنے 1000 لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ کی بیعت کے لیے۔ کہتے روایت کے فقرے نقل ہوتے ہیں، امام حسین جب کوفے کی طرف جا رہے تھے، حر کا لشکر آ کر راستے میں ملا، کیا دیکھا مولا نے کہ لشکر پیاس سے ہلاک ہو جائے گا۔
آقا نے حکم دیا ہے اکبر قاسم عباس جائیں سب کو سیراب کریں، کہتے انسان تو انسان، حیوانوں کو بھی سیراب کیا گیا، مولا جانا چاہتے تھے، وقت نماز تھا، وقت نماز تھا، آقا نے حکم دیا نماز پڑھ کے یہاں سے کوچ کریں گے، کہتے نماز جب پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، حر نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے، نماز ختم ہوئی، امام حسین نے کوفے کی طرف رخ کیا، کہتے حر آگے بڑھا آقا ہم آپ کو کوفہ نہ جانے دیں گے، کہتے لے جا، میں فرس پہ ہاتھ ڈال دیا، غضب ہو گیا، زہرا کا لال غیظ میں آ گیا، اور فرماتے مولا کہ تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، اتنا کہنا طاہر کہتا ہے مولا اگر آپ کی ماں شہزادی کونین ملکہ دو عالم رسول کی بیٹی نہ ہوتی تو شاید میں بھی کچھ کہتا، مولا میں تو مجبور ہوں کچھ کہہ نہیں سکتا، یہ شاید یہ حسین کی دعا تھی جو حر کے دل میں اس محبت کو برقرار رکھے ہوئے تھی۔ کہتے عجیب فقرات نقل کیے جاتے ہیں، عجیب فقرات نقل کیے جاتے ہیں، عجیب روایت کا جملہ کہتے ہیں حر جانے کے لیے مولا حسین کو روکتا ہے، آقا حسین کو جانے سے روک دیا، کہتے قافلہ 2 محرم کو کربلا کی زمین پر وارد ہوا، مولا اگر اب ہوتے اپنی پلکوں سے وہاں کی مٹیوں کو صاف کرتے جھاڑو دیتے تاکہ سکینہ کے قدموں میں وہ خار و خاشاک نہ لگے۔ کہتے نقل کیا جاتا ہے قافلہ پہنچ چکا ہے، روز عاشوراء آئی، خیمے امام حسین نصب ہو چکے ہیں، پانی بند ہو چکا ہے، وہ دن بھی آ چکا ہے روز عاشوراء کہ جب وہ اس جنگ کی تیاری ہو رہی ہے۔ صاحب مقاتل نقل کرتے ہیں، ابن مخنف نے بھی اپنے مقتل میں نقل کیا ہے، صاحب نحل المصائب بھی نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ 10 محرم کی رات تھی، حر اپنے خیمے میں اکیلے ٹہل رہے ہیں، حر اپنے خیمے میں اکیلے ٹہل رہے ہیں، ایک مرتبہ خیام حسینی کی طرف سے ہوا چلی، حر کے کانوں تک وہ ہوا پہنچی کہ آواز آ رہی العطش العطش، پیاس ہمیں مارے ڈال رہی ہے، پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ حر منقلب ہو گیا، حر منقلب ہو گیا کہ یہ میری ہی وجہ سے حسین اس جگہ پہ آئے ہیں، حسین میری وجہ سے یہاں پہ آئے، میں گھیر کر نواسہ رسول کو یہاں پر لے کر آیا ہوں۔ کہتے پوری رات حر ٹہلتا رہا، جگتا رہا، صبح نمودار ہوئی، حر نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ سواری کو آمادہ کیا جائے، کہتا آقا کہاں اب جانے کی تیاری ہے؟ ایک مرتبہ حر کہتے ہیں کہ میں نے جنت و جہنم کے درمیان کا راستہ دیکھ لیا ہے، مجھے دین و دنیا دونوں سمجھ میں آ گئی ہے، مجھے سیدھا راستہ مل گیا ہے۔ اپنے غلام سے کہتا ذرا تم بھی تو سنو، دیکھو حسین کے خیموں سے کیا آواز آ رہی۔ کہتے اپنے فرزند کو بلایا، اپنے بھائی کو بلایا، بلانے کے بعد کہتے ہیں میں امام حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ لوگ گھبرا کر کہتے ہیں کہ کیا بات ہے ان کے بیٹے نے؟ ایک مرتبہ حر کہتے ہیں بیٹا ذرا سا حسین کے خیموں کی طرف کان تو لگاؤ، اب جو سب نے سنا آواز آ رہی ہے العطش العطش، پیاس مارے ڈالتی ہے، پیاس مارے ڈالتی ہے۔ کہتے حر وہاں سے روانہ ہونا چاہتے، اپنے فرزند سے کہتے میرے لال میری آنکھیں حسین کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکے گی، میں حسین کے سامنے کس طرح سے جاؤں گا،
میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو، میرے ہاتھ کو غلام کی طرح، جس طرح ایک بردے کو ایک غلام کو لے جایا جاتا ہے، مجھے آقا حسین کی خدمت میں لے چلو تاکہ میں وہاں جا کر پشیمانی اپنی ظاہر کر سکوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کیا، تو جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ہر کے غلام نے کہا آقا جب حق کی طرف صحیح راستے کی طرف جانے کے لیے آمادہ ہوئے جب جنت میں، تو مجھے آزاد کر دو، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ کہتے ایک چھوٹا سا ادھر سے یہ لشکر چلا، صاحب مقاتل کے جملات خدا قسمت کرے، کربلا میں ہر کے روضے پر چلے، وہاں چل کے ہر کے مصائب کو بیان کیا جائے۔ کہتے چھوٹا سا لشکر یہاں سے آمادہ، امام حسین کو بھی صبح سے کسی کا انتظار تھا۔ کہتے جیسے ہی خاک اڑی یزید کے لشکر کی طرف سے، امام حسین نے جناب علی اکبر کو بلایا، جناب عباس و محمد کو بلایا، جاؤ مہمان آ رہے ہیں، انہیں احترام سے لے کر آؤ۔ ادھر ہر نے اپنے فرزند سے کہا تھا بیٹا مجھے ہر لحظے لمحے لمحے کی مجھے خبر کرنا۔ کہتے روایت نقل ہوتی، ابھی کچھ آگے بڑھے تھے، فرزند نے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر، کیا بات ہے بیٹا؟ کہا خیمے سے شہزادہ اکبر، قاسم و محمد و غازی عباس، سپہ سالار حسین آ رہے۔ کہتے پھر تکبیر بلند کی، کہا اب کیا؟ کہا کہ حسین خیمے سے نکل چکے۔ پھر تکبیر بلند کی، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا آپ کی سواری کے پاس آ کر ہر نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا، حسین کے قدموں پہ اپنے سر کو رکھ دیا۔ آقا اٹھانا چاہتے، ہر سر کو نہیں اٹھاتے۔ کہتے ہر اپنے سر کو اٹھا لے، مولا مجھے بڑی شرمندگی ہے، جب تک آپ مجھے معاف نہ کریں گے، میری پٹی کو اپنے ہاتھوں سے نہ کھولے، میں اپنے سر کو نہ اٹھاؤں گا۔ کہتے امام حسین نے ہر کو برادر کا خطاب دیا، ہر کو اٹھایا، ہاتھوں کو کھولا، پٹی آگ سے کھولی، سینے سے لگایا، اے ہر تم میرے مہمان ہو۔ اور تیری ماں نے تیرا نام جب رکھا، انت حر و سعید فی الدنیا والآخرہ، اے ہور تو اس دنیا میں بھی ہر ہے، آخرت میں بھی ہر ہے۔ کہتے ابھی گفتگو ہو رہی تھی، اتنی دیر میں جناب فضائی آنے کے بعد کہتی اے ہر تجھے بڑی شہزادی نے سلام کہا ہے۔ ہر نے کہا ارے غلاموں پہ وہ وقت آ گیا کہ شہزادیاں سلام کرے، اے ہر تجھے شہزادی نے پیغام دیا ہے، اے ہر ہمیں معاف کر دینا، تو ایسے وقت مہمان ہوا جب تجھے پلانے کے لیے قطرہ آب بھی نہیں۔ ہر میں شرمندہ، ہر نے سر و سینہ پیٹا، مولا مجھے معاف کریے گا، آپ کے اہل بیت پر یہ وقت آ گیا کہ بچے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا پروردگار ہمارے اس مختصر سے پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ اے خدایا یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی جو شرعی حاجت ہے اسے عنایت کر دے۔ پروردگار امام زمانہ کے صدقے میں اے معبود ہم سب کی جو مشکل گرفتاریاں انہیں دور کر دے۔ خدایا پروردگار تجھے تیرے اہل بیت اطہار کا واسطہ دیتے ہیں، معبود ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت اور رحمت قرار دے۔ اے پروردگار اے میرے پالنے والے تجھے واسطہ دیتے ہیں اہل بیت اطہار کا۔ خدایا یہ جمہوریہ اسلامی ایران کی جو آج ہر مصیبتوں میں گھرا ہے، پروردگار اسے تمام غزن و تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھ،
اس انقلاب کو انقلاب امام زمانہ سے ملا دے۔ پروردگار جو استکبار حکومتیں ہیں اگر ہدایت کے لائق ہیں ہدایت کر، وگرنہ نیست اور نابود کر دے۔ خدایا تمام علماء حقہ کا سایہ خصوصاً رہبر معظم کا ہم سب کے سروں پہ برقرار رکھنا۔ خدایا شیعان حیدر کرات دنیا کے جس کسی خطے میں ہیں سب کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت کر۔ اے پالنے والے اے میرے معبود جو مریض اور بیمار ہیں گھروں میں ہاسپٹلوں میں جہاں کہیں بھی ہیں، خدایا ان سب کو جلد از جلد صحت عنایت کر۔ خدایا جو گودیاں ویران ہیں انہیں آباد کر دے، جنہیں اولاد دی انہیں نیک و صالح بنا۔ خدایا ہمارے مرحومین کو غریق رحمت کر دے، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر کر دے۔ آخر میں آپ سب سے التجا ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے آپ سب کے جتنے مرحومین ہیں ایسے حضرات کہ جن کا کوئی دنیا میں یاد کرنے والا نہیں ہے، اور اس وقت جو آپ سب دیکھ رہے ہیں یا جو بعد میں دیکھیں، آپ سب کے تک تک مرحومین جو ابھی تازہ گزشتہ جو ابھی تازہ بہرحال جو اس دنیا سے گئے ہیں، اور ان حضرات کو بھی یاد کر لیجئے گا کہ جو بہرحال سالہ گزشتہ فرش عزائے حسین بچھاتے تھے اور اس وقت موجود نہیں ہیں، ان سب کو بھی یاد کرتے ہوئے، خصوصاً شہداء کو یاد کرتے ہوئے کہ جو ابھی سب شہید ہوئے تھے اور اس بیماری مہاماری کی وجہ سے جو ابھی اس وقت اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان سب کو یاد کرتے ہوئے جملہ قبر المومنین مومنات اور ایسے حضرات کے جن کا کوئی دنیا میں یاد کرنے والا نہیں ہے، ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یا قرآن الفاتحہ۔